عنکبوت آیت نمبر 9 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہم ضرور انہیں داخل کریں گے نیک بندوں میں، صالحین میں۔ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں کی اللہ نے قرآن میں لسٹ بتائی ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہیں؟ انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پہ صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں، اور چوتھے نمبر پہ صالحین ہیں۔ صالح ہونا ہے وہ ہر ایک کا وصف ہے جو ایمان لائے گا، اللہ سے تعلق اور محبت کا اقرار کرے گا، اپنے آپ کی وہ اصلاح کرے گا۔ اصلاح کے لیے عوامل ہیں جن کو کرنا لازم ہے اس کے لیے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس میں اس درجے پر وہ رہ جائے گا۔ بعض دفعہ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی فزیشین کے پاس جاتے ہیں، جسم کے مختلف امراض کے بارے میں جس کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، اس کے علاج کا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ہمیں اس نسخے میں 3 یا 4 یا 5 مختلف قسم کی ادویات لکھ کر دیتا ہے۔ وہ ہر ایک مرض کے لیے الگ الگ میڈیسن ہوتی ہے، گویا کہ وہ ایک پورا نسخہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے، جو دین اسلام ہے، ایک بہترین نسخہ ہے، اور اس نسخے میں ہر عمل، ہر ایک چیز اپنی اہمیت رکھتی ہے، یعنی ہر ایک عمل کو کرنا ہے، اصلاح ہوتی جائے گی۔ مختلف احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ذکر اذکار، آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، یہ ساری چیزیں یہ آپ کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، تاکہ آپ اگلے فیز میں، اگلے جہان میں جائیں تو اپنے آپ کی اصلاح کر کے جائیں۔ اپنی اصلاح کرتے ہوئے اگر آپ کو کسی بھی مشکل سے گزرنا پڑے تو ہرگز نہ گھبرائیں، اور کسی بھی عمل کو چھوٹا یا ہلکا یا غیر ضروری نہ جانیں۔ ہر ایک عمل آپ کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف ایمان تک بات نہیں ہے، آپ دعویٰ کر لو جی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ آپ کو ضرور آزمائیں گے۔ اور آزمائش کن سے ہوگی؟ ان اعمال سے گزرتے ہو یا نہیں گزرتے؟ موقع ہے جہاد کا، آپ کنارہ کر کے بیٹھ جاؤ، آپ کے پاس استطاعت ہو، اب حج نہ کرو، آپ زکوٰۃ کے اہل ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرو، اور اب نماز چھوڑ دو، اور پھر یہ کہو کہ مجھے نماز جو لوگ پڑھتے تھے مجھے نمازیوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ یہ کتنی بددیانتی ہے کہ میں عمل نہ کروں اور شامل ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں جو یہ عمل کر کے گئے، حالانکہ وہ لوگ جو عمل کر کے گئے وہ ان ساری مشکلات سے گزر گئے۔ میرے لیے مجبوری ہیں، ان کے لیے مجبوریاں نہیں تھیں کیا؟ جنہوں نے اپنے گھر، اپنے رشتے، اپنے تعلق بھی چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیے، جو اپنی جان سے گزر گئے۔ اور میں اپنے گھر سے چمٹا رہوں، اپنی آسائشوں کا میں مقدم جانوں اور کہوں جی میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، میرا یہ زبانی کلامی دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی بنیاد پر مجھے بخش دیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ کچھ لحاظ بھی تو ہو نا بندے کے پاس جو ایسا مانگے۔ اللہ واضح الفاظ میں دیکھیں، کیا اللہ واقعات بیان کرتے ہیں، کیا اللہ نقطے بیان کرتے ہیں، کیا حقائق بیان کرتے ہیں، پھر حکم کیا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو حکم دیا جائے، حکم اللہ تو اپنے پاس رکھ، یہ تیرے بہت اعلیٰ قسم کے بندے ہوں گے، وہ کرنے والے ہوں گے، ہم ٹھہرے گناہ گار، گناہ گاروں کو گناہ گار ہی رہنے دے، پر تو آخرت میں شامل اچھے لوگوں میں کر دینا۔ فیصلہ دیکھو، ذرا چلاکیاں دیکھو، اپنی چلاکیاں نہیں ہیں، یہ حماقتیں ہیں۔ ان حماقتوں سے کیا ملنا ہے؟ خوشگمانیوں میں جنہوں نے مبتلا کیا، تم بخش دیے جاؤ گے۔ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم جو مرضی کرتے پھرو، تمہاری بخشش ہو چکی۔ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے، اور جو پہلے سے ہی بددیانت ہو، جو پہلے سے کام چور ہو، اس کو بھلا اور کیا چاہیے؟ جو پہلے دنیا کا رسیہ ہو، اس کو دنیا میں گھسے رہنے کا آپ موقع دے رہے ہو، جبکہ اس سے پرہیز کرنا تھا، تقویٰ، اس سے اپنے آپ کو میکسیمم بچا کے رکھنا تھا۔